معلوم ہو رہا ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں بلکہ دنیا کا آخری پیغمبر آ رہا ہے۔ پوری دنیا انسانیت کو یہ معلوم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا انسانیت کے لوگ جس کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق ہے، وہ دنیا انسانیت کے تمام تر لوگ عشاقان مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اپنی نبی کی آمد کی دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ کبھی گلیوں کو سجا رہے ہیں تو کبھی اپنے مسجد و مدارس کو سجا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے مکانوں کو سجا رہے ہیں یا دکانوں کو سجا رہے ہیں، اور سجائیں تو کیوں نہ سجائیں، کیونکہ میرے باپ کی آمد نہیں بلکہ مدینے والے مصطفیٰ کی آمد ہے۔ ہمیں جتنی بھی خوشیاں منانی چاہیے پھر بھی کم ہے، کیونکہ یہ سب کے سب، یہ قمقمے، یہ لائٹ، یہ بتیاں، یہ چاند سورج کی روشنی، یہ ساری چیزیں سب آقا کے صدقے میں ہے۔ آقا کے صدقے میں ہمیں ملا ہے تو ہم کیوں نہ منائیں، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کریں، ہم اس کے تذکرے کیوں نہ کیا کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں، عالی جناب ماسٹر کلیم صاحب نے اپنے دولت قدے پر اس 12ویں شریف کے مقدس مہینے میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پروگرام رکھ کر کے اپنے مکان کے قسمت کو دوبالا کر دیا۔ ذرا اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ، تاکہ آپ لگے کہ آپ زندہ ہیں، ہندوستان میں ہیں، یہ نہ پتہ چلے کہ کہیں اور ہیں آپ۔ اس لیے آپ تھوڑی بولیں، اگر آپ بولیں گے تب تو ہم کو من بڑھے گا۔ آپ بولیں، آپ کی آواز مجھ آنی چاہیے، میری آواز آپ کو ملنی چاہیے۔ ہم روز بول رہے ہیں پھر بھی تھکے نہیں ہیں، آپ کو ایک دن بولنے میں تھکن محسوس ہو رہی ہے، اپنے آقا کے نام پر کہیں سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ کوئی عام چیز نہیں ہے، بلکہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن ایک بار محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس شخص کے نام پر جنت میں ایک کھجور کی درخت لگا دیتا ہے۔ ایک کھجور کی درخت لگ جاتی ہے آپ کے نام پر۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ ہمیں جنت میں کھجور لگانا ہے یا کتنے درخت لگانا ہے، یہ آپ کو طے کرنا ہے۔ اگر جتنے بار آپ سبحان اللہ کہیں گے، قسم خدا کی دنیا کے بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے جید، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر فیلئر ہو سکتا ہے، مگر مدینے والے آقا کا فرمان کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سرکار فرمایا کہ جو محبت کے ساتھ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ اس بندے کے نام پر ایک کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا کرتا ہے، اور وہ کھجور کی ٹہنیاں جو ہے اس شخص کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت عالی جناب ماسٹر کلیم صاحب کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، ان کو گناہوں سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، نیک کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے، ان کے گھر میں مولا رحمت و نور کی برسات عطا فرمائے۔ آمد مصطفیٰ ہے، اس مہینے میں انہوں نے ایک تاریخ چنی جو آج کی تاریخ ہے، اور اپنے گھر میں نبی کی میلاد کیا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اور اللہ بس بابو چھوڑ دو، سیٹی نہیں مارنی چاہیے خالی۔ اللہ رب العزت ان کے عمر میں، رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آقا کے سائے رحمت ان پر بنے رہے، کہ آقا کے نام پر یہ ہر سال اپنے مکان میں میلاد شریف کراتے رہے۔ ایک جذبہ ہے ان کا، یہ الگ چیز بات ہے، مگر دل میں نیکیوں کا جذبہ ہے۔ کہا کہ میں مسجد کا پورا گلیاں اکیلے سجا دوں گا، ذرا اونچی آواز میں کہیں سبحان اللہ۔ اور آج ہی نہیں بلکہ پچھلے سال بھی انہوں نے ہماری موجودگی میں انہوں نے گلی کو سجایا تھا، اور آج بھی یہ سجا رہے ہیں۔ ماسٹر اکرام صاحب ہم سے وعدہ کیے تھے، مگر اللہ کے حبیب کی آمد کے صدقے میں دعا کر دیں آپ ان کے لیے کہ مولا یہ جو پریشرم سے گزر رہے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں انہیں جو جاب کی سرٹیفکیٹ لگایا ہے کورٹ میں، اللہ اسے جلد سے جلد کامیابی عطا فرمائے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ جس دن ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اس سے بہتر سجا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ جو آقا کے عشق میں ایسی تمنا رکھتا ہے تو یقین ہے ضرور ایک نہ ایک دن یہ اس کٹ گھرے پر آئیں گے، اور اللہ ان کے رزق میں دوبالا فرمائے گا۔ محبت کے ساتھ بیٹے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، چین پور کے باشعور لوگ ہیں آپ، نبی کے عشق میں ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پورے چین پور میں ایک بھی وہابی نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ۔ سب ٹناٹن سنی بریلوی آپ ہیں، ایک بھی وہابی نہیں، ایک بھی غدار نہیں،
سب کے سب عاشق مصطفیٰ ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پڑھنے کے عادی ہم بھی ہیں اور ہم بھی نعت پڑھنا جانتے ہیں، اور ایسے تو ہر ایک انسان کو نعت پڑھنی چاہیے، نبی کی نعت سے محبت کرنی چاہیے۔ آپ کو بھی لگے تو تنہائیوں میں بیٹھ کر کے کبھی نبی کی نعت گنگنا کر کے دیکھیے، قسم خدا کی اتنا سکون ملتا ہے کہ کہیں آپ کو سکون مل ہی نہیں سکتا جتنا نبی کی نعت میں ملے گا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں دل نہیں لگتا تھا تو ہم نبی کی نعت پڑھا کرتے تھے، ہم نبی کی یاد میں غرق ہو جایا کرتے تھے تو ہمارے دل کو بھی سکون ملتا تھا اور ہمارے معاشرے کو بھی سکون ملا کرتا ہے۔ آج ہم وہی کرتے ہیں کہ جب دل نہیں لگتا ہے تو ہم نبی کی میلاد منا لیتے ہیں اور نبی کے بارگاہ میں نعت پڑھ لیا کرتے ہیں۔ نعت کا ایک مطلب آپ کے سماعتوں کے دہلیز پر رکھ رہا ہوں 12ویں شریف کے حوالے سے، جو عالی جناب ماسٹر کلیم صاحب نے سجایا ہے۔ پورا مجمع ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اللہم صلی علی سیدنا سندنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، جو 12 ربیع الاول کو، جو 12 ربیع الاول کو، جو 12 ربیع الاول کو میلاد سجایا کرتے ہیں، جو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرتے ہیں۔ بڑا نوٹ جب گیلانی بھائی دیکھتا ہوں میں تو ایک بات یاد آتا ہے جلسے کا۔ ایک جلسہ میں گیا تھا بھاگلپور بہار کے سرزمین پر، تو ایک کلام پڑھا تھا، میں ایک شعر پڑھا تھا، وہ جذبے میں آ کر کے سب لوگ دے رہا تھا تو ایک انسان سو رہا تھا، اور وہ جب سو رہا تھا تو جلدی سے ہاتھ ڈالا جیب میں، اس کے پاس 10 روپیہ نہیں تھا، نکل گیا 500 کا نوٹ، اور وہ جھٹکے میں آ کر کے مجھے دے دیا۔ جب ہم نعت پڑھ کے بیٹھے تو بڑا خوش ہوا کہ کم از کم 500 روپیہ آج تو مل گیا ہم کو۔ رات بھر ہم بھی سوچتے رہے کہ ایسے دیا کیسے ہو۔ جلسہ جب ختم ہو گیا، صبح جب ہم وہاں سے چلنے لگے تو وہ شخص آیا، کیونکہ وہ بھی گھر جا کر کے اپنا جیب کی خیریت لیا ہوگا، وہ سوچا ہوگا کہ 500 رکھے تھے وہ گیا کہاں۔ جب صبح ہوا وہ آیا میرے پاس، سلام کیا، میں نے جواب لیا، پھر وہ سلام کیا، پھر جواب لیا، پھر تیسرا بار سلام کیا، میں نے تیسرا بار جواب لیا، کہا کہ بتائیے 3 بار سلام کیوں کر رہے ہیں، جب ایک بار سے کام ہو ہی جا رہا ہے تو 3 بار کرنے کی ضرورت کیا ہے۔ کہا حضرت بات وہ نہیں ہے۔ کہا کہ بات بتاؤ کیا ہے۔ کہا کہ رات میں سب لوگ پیسہ دے رہے تھے، میرے دل کو بھی اچھا لگا تو میں بھی دینے کے لیے اٹھا، مگر 10 نہیں تھا، 500 کا نوٹ چلا گیا۔ ہم کہیں کہ تب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ کہنا کیا چاہیں گے، 20 روپیہ کاٹ لیجئے، 480 روپیہ لوٹا دیجئے۔ کہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہی کہیں گے کہ جب چلا ہی گیا ہے تو 20 روپیہ کاٹ لیجئے اور 480 روپیہ گھما دیجئے۔ میں سوچا صلاح رات بھر کا محنت یہ خراب کر دیا۔ ہم کہ کیا گارنٹی کہ وہ تمہارا ہی 500 ہے۔ ہم بھی تو چلاک قسم کے مولوی تھے، کہا کہ تمہاری کیا گارنٹی ہے کہ وہ تمہارا ہی نوٹ ہے۔ کہا کہ حضرت زیادہ بحث مت کیجئے، کیونکہ ہم یہیں کے ہیں، آپ دوسرے جگہ کے ہیں، زیادہ کیجئے گا تو چلیے کدھر سے جائیے گا، وہیں چھینکیں گے اور جو نظرانہ ملے گا وہ بھی لیں گے۔
لاسٹ میں مجبور ہو کر کے ہم کہیں کہ 480 نہیں 400 روپیہ دیں گے، کیا بات ہے؟ کہا کہ چلیے وہ بھی صحیح ہے، 400 کم از کم لوٹا ہی دیجئے۔ تو جب بڑا نوٹ دیکھتا ہوں میں تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں صبح کوئی مانگ نہ لے، مگر الحمدللہ یہ کیا کہتے ہیں کلیم بھائی ہیں، وہ مانگیں گے نہیں، اور یہاں کے لوگ مانگیں گے نہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، اور جو دیتے ہیں بڑا سوچ سمجھ کر کے دیا کرتے ہیں۔ اب تو آپ بہت اچھے ہیں کیونکہ نوٹ آپ دیتے ہیں، کیش دے رہے ہیں۔ ایک جلسہ میں ہے کہ ایک شاعر کو چیک مل گیا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ چیک ہم کو ملا۔ پتہ چلا کہ جب جلسہ ختم ہو کر کے اپنے گاؤں آیا، چیک کو جا کر کے بینک میں جمع کرنے گیا تو کہا کہ یہ چیک اس بینک کا نہیں ہے۔ کہا کہ تب؟ کہا کہ ابھی اس کا نرمان نہیں ہوا، یہ بینک کھلنے والا ہے، ابھی یہ بینک کھلنے والا ہے۔ تو ویسا تو نہیں ہے، آپ بہت اچھے ہیں، جو بھی دیتے ہیں ایک دم سامنے سے دیتے ہیں، کہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، بس ایک شعر آپ ملاحظہ کر لیں۔ آپ ہنس گئے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے مسکرایا، آقا کی سنت آپ نے ادا کی۔ آپ ایک شعر سماعت کر لیں کہ اللہ کے فرشتے ان کے لیے، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے لیے جنت کو سجایا کرتے ہیں، جنت کو سجایا کرتے ہیں۔ جو 12 ربیع الاول کو، جو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرتے ہیں، جو 12 ربیع الاول کو میلاد منایا کرتے ہیں۔ اور ممکن ہی نہیں دہشت گردی چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، کہ ممکن ہی نہیں دہشت گردی چھو کر بھی گزر جائے ہم کو، چھو کر بھی گزر جائے ہم کو۔ ہم لوگ ہمیشہ بچوں کو، ہم لوگ ہمیشہ بچوں کو قرآن پڑھا